السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 29 سورۃ القلم، آیات مقدسہ 3 تا 7 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں یہ عرض کیا گیا تھا سورۃ القلم ترتیب نزولی کے اعتبار سے دوسری سورہ مقدسہ ہے۔ پہلی سورہ مقدسہ سورۃ العلق ہے اور دوسری سورہ مقدسہ سورۃ القلم ہے۔ اس سورہ مقدسہ میں اللہ رب العزت نے جو شروع میں رہنمائی ارشاد فرما دی نون سے، اور یہاں نون کا مطلب وہ نور ہے، اللہ رب العزت کا وہ صراط مستقیم انسانیت کے لیے جس سے کامیابی ہے، اس کی بالادستی ہے اور اللہ نے وہ بالادستی کرنی ہے۔ اب وہ بالادستی کیسے ہوگی؟ کیا اس کا لائحہ عمل ہے؟ میرے عزیزو، یہ اسوہ حسن ہے ہمارے لیے۔ اس پہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، توجہ رکھیے، اللہ کے ہر ارشاد کو توجہ سے سنا کیجیے، اور دور حاضر میں ہم نے کیا کرنا ہے، اس سے کیا رہنمائی لینی ہے، کس طرح رہنمائی لینی ہے، اسی کا مطلب اسوہ حسنہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس نور کی بالادستی کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، آپ کو مبعوث فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے غلبے کے لیے سچی جماعت کو تیار کر رہے ہیں۔ اور یہ مکہ کے لوگ مشرکین کفار آپ کو مجنوں کہتے ہیں، تو اللہ نے جواب دے دیا کہ آپ مجنوں تو نہیں ہیں، مجنوں تو یہ ہے، ان کا اپنا ہی دعویٰ دلائل اور عمل غلط ہے۔ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ الصادق الامین ہیں، اور عملاً کہتے یہ ہیں کہ آپ مجنوں ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ خود جھوٹے ہیں۔ لیکن اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یاد رکھیے، وَإِنَّ لَكَ، اور بے شک آپ کے لیے اللہ نے جو اجر رکھا ہے، کامیابی رکھی ہے، لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، وہ اتنا عظیم اجر ہے جس کی انتہائی کوئی نہیں۔ یہ آپ کو مجنوں کہتے ہیں، دیوانہ کہتے ہیں، لیکن آپ نے اس نور کو قومی سطح پہ پہلے غالب کرنا ہے۔ ان کا نظام ٹوٹے گا اور یہی مکہ فتح ہوگا۔ سن 8 ہجری میں وہ مکہ فتح ہو گیا، پھر یہ نور پوری دنیا پر پھیلے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسر و کسریٰ اور دیگر فرما رواؤں کو خطوط لکھے، اور خلفائے راشدین کے دور میں یہ نور پوری دنیا پر پھیل گیا۔ یہ ہے وہ بے انتہا اجر جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ رہنمائی، وہ سچا دین غالب ہو گیا، پوری دنیا پر اللہ کا نور غالب ہو گیا۔
اور یہی ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ پوری انسانیت اور عالمین کے لیے رحمت بن کے آئے۔ وہ اعلیٰ نظام قائم کیا جس میں انسان تو اشرف المخلوقات ہے، جانوروں کے حقوق بھی محفوظ ہو جائے۔ آج دنیا کا ظالم طاغوت حیوانوں کے حقوق کی بات کرتا ہے اور انسانوں کے حقوق سلب کرتے ہیں۔ ایک مافیا نے انسانوں میں لوٹ کھسوٹ پیدا کی ہوئی ہے، وسائل پر قبضہ کیا ہوا ہے، اور میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے حقوق، حیوانوں کے حقوق، تمام تر اللہ کی مخلوقات کے حقوق کو برابر محفوظ کرتے ہیں۔ اور پھر سب سے اہم بات وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ کا جو اخلاق ہے وہ تو بڑا ہی اونچا ہے، آپ کو اعلیٰ اخلاق پہ پیدا کیا ہے۔ میرے عزیزو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق ہے وہ اعلیٰ ہے، اور وہ اخلاق ہے جس کو دشمن بھی تسلیم کرتا ہے۔ اللہ نے ہر انسان میں ملکیت بھی رکھی ہے، اور آپ کی جو ملکیت ہے وہ انتہائی اعلیٰ ہے۔ اللہ نے بہیمیت بھی رکھی ہے، آپ کی بہیمیت بھی اعلیٰ ہے، اور ان دونوں میں توازن ہے۔ انتہائی متوازن طریقے سے اللہ کے تمام انبیاء اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے اعلیٰ اخلاق پر قائم ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں سوال کیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کان خلقہ القرآن، آپ کا جو اخلاق ہے وہ قرآن کو دیکھ لیجئے۔ خلق کس کو کہتے ہیں؟ خلق کی تعریف یہ ہے کہ جو مسلسل عمل کیا جائے، اور مسلسل عمل کرنے کے نتیجے میں جو انسان کی وہ پختہ عادت اور رویہ ہوتا ہے وہ خلق ہے۔ میرے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال تمہارے اندر گزارے ہیں، مکہ المکرمہ کی زندگی میں 40 سال گزر گئے، پیدا ہوئے اور پھر سارا وقت گزرا، اور آپ کا خلق تم اپنی منہ سے یہ کہتے ہو کہ الصادق الامین ہے۔ امانت و دیانتداری اور سچائی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا مکے میں کوئی شخص نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی دعوت دی، ان کفار اور مشرکین کو اکٹھا کیا، تو میرے عزیزو یہی اپنے اخلاق کو تو پیدا کیا۔ آپ نے فرمایا بتائیے میں کون ہوں؟ سب نے بتایا آپ محمد بن عبداللہ ہو، فلاں خاندان کے ہو۔ فرمایا کبھی جھوٹ بولے؟ بتائیے، کہنے نہیں آپ تو الصادق ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا میں نے کبھی امانت میں خیانت کی ہے، بددیانتی کی ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ اب اس تمام اخلاق کا اعتراف کرتے ہوئے پھر آپ کو مجنوں کہتے ہو؟ اس لیے یاد رکھو فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، بس تم بھی عنقریب دیکھ لیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے۔ اللہ گواہی دے رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ فکر کی، اعلیٰ اخلاق کی، اور فرما دیا کہ جی عنقریب آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کہ کون ہے جس کو تم فتنہ باز کہہ رہے ہو، مفتون کہہ رہے ہو، جس کو مجنون کہتے ہو، مفتون کہتے ہو، عنقریب دیکھ لو گے۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، اور واقعتاً عنقریب دیکھ لیا۔ صرف 15 سال کے بعد، 13 سالہ مکی دور ہے جماعت سازی کا،
پھر آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، 2 سال آرگنائزیشن کی، بلکہ 1.5 سال، اور سن 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا، تو پتہ چل گیا کس کا اخلاق اونچا ہے، کس کا اخلاق اعلیٰ ہے، کس کا مشن اونچا ہے۔ 15 سال میں نکھار پیدا ہو گیا، اور یہی ابو جہل جہنم رسید ہو گیا۔ اس لیے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان ربک، بے شک تیرا رب، ہوا اعلم، خوب جانتا ہے، بمن ضل عن سبیلہ، اس کے راستے سے کون بھٹکا ہوا ہے۔ اللہ سے بڑھ کر جان سکتا ہے کوئی؟ اللہ نے سب کو پیدا کیا، اللہ سب کی پرورش کرنے والے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے بھیجا ہے۔ اے مکہ کے کفار اور مشرکین، تمہیں یہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ وہ نور جو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، صراط مستقیم دیا، سب اللہ جانتے ہیں کہ اللہ کے اس راستے پہ کون ہے اور اللہ کے راستے سے کون بھٹکا ہوا ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ، اور وہ خوب جانتا ہے۔ یہ اس میں تفضیل کے صیغے ہیں، اعلم اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، جیسے اکبر سب سے بڑا، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے۔ اعلم سب سے زیادہ جاننے والا، یعنی خوب جاننے والا، بالمہتدین، کون ہے ہدایت پر؟ ہدایت پر، سچے راستے پر، صراط مستقیم پر کون ہے؟ یہ واضح اعلان تھا اللہ کا کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کو نور دیا، صراط مستقیم دیا، اللہ اعلان کر رہے ہیں، ان کا اخلاق بھی اعلیٰ ہے، ان کا کردار بھی اعلیٰ ہے، ان کے پاس فکر بھی اعلیٰ ہے، وہ صراط مستقیم پر ہیں، تم گمراہ ہو، اور یہی فکر، یہ نور ان قریب اس کی بالادستی ہوگی۔ ظلم کے یہ سیاسی اور معاشی اور سماجی نظام تباہ ہو جائیں گے، اور عدل کا وہ اعلیٰ سیاسی اور معاشی نظام ریاست مدینہ کے ذریعے قائم ہوگا، سماجی نظام قائم ہوگا، اور اللہ کی بالادستی ہوگی۔ میرے عزیزو، بڑی اہم گفتگو ہے، توجہ رکھیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، یہ اعلیٰ فکر، نظریہ، پروگرام، توجہ رکھیے اور غور و فکر کیجیے اور سیکھیے۔ آپ کے اسوہ حسنہ کے مطابق ہم نے اپنی فکر بھی بنانی ہے، نظریہ بھی اختیار کرنا ہے، عمل و کردار بھی اختیار کرنا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔